يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فهمنا فهم سليمان اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امن على بلادي بالعز والعلا اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا اللہ رب العزت کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا نبی رحمت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس جگہ جس مقام پہ لیٹے ہیں اے اللہ اپنی کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرما جنہوں نے نبی رحمت محسن انسانیت کی زبان نبوت سے جو کچھ سنا اسے نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ آپ کی ایک ایک بات پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا۔ علماء کرام، محدثین کرام، اساتذہ کرام جو زندہ ہیں اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، جن کی محنتوں، کوششوں اور اللہ کی توفیق سے چند لمحات گفتگو کا موقع ملا ہے۔ راستہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ اس کی منزل، اس کا
تعلق دنیا سے ہو یا اس کی منزل کا تعلق آخرت سے ہو۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں بھی سیدھے راستے کو انسان کی آرزو بنا دیا گیا۔ وہ ہر نماز میں سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ ہر نماز میں اللہ سے ایسے راستے کا سوال کرتا ہے جو راستہ سیدھا راستہ ہے اور اس کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ راستے کی اسی اہمیت کے پیش نظر آج انسان کا کسی جگہ پر قیام عارضی ہو یا مستقل کسی جگہ پر وہ قیام پذیر ہونا چاہتا ہو تو اس کا سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ اس جگہ پر راستے کا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کسی بڑے محل سے ہو یا سوال کسی جھونپڑی کا ہو، مسئلہ کسی کھیت یا کھلیان کا ہو یا کسی بڑی جو ہے فیکٹری اور مل کا ہو، سب سے پہلے انسان اس کے داخلی اور خارجی راستے کا سوال کرتا ہے اور اس کے پاس پھر کچھ پیش رفت کرتا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں راستہ انسان کی توجہ کا مرکز رہا، اور اسی لیے دیکھیے کہ جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے گئے اس راستے نے بھی اپنا ترقی کا سفر لوگوں کے ساتھ ساتھ طے کیا۔ بات پگ ڈنڈیوں سے شروع ہوئی اور پھر گلی کوچوں سے ہوتی ہوئی یہ بڑی بڑی شاہراہوں اور ہائی ویز اور موٹر ویز کی شکل اختیار کر گئی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ صرف بر و بحر ہی نہیں، فضا کے اندر بھی انسان نے جب قدم رکھا تو وہاں پر بھی اس فضا کی لامحدود وسعتوں میں بھی انسان نے راستے کی اہمیت کو پیدا کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں طیارے جو ہیں ان فضائی راستوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ ملک، وہ سلطنت جس کی فضائی حدود سے کوئی طیارہ گزرتا ہے وہ باقاعدہ اپنے راستوں کو استعمال کرنے پر ان سے ٹیکس وصول کرتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا راستے نے بھی اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی ترقی کی۔ آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ راستے کے متعلق ایک مستقل نظام جو ہے وہ وجود میں آ چکا، اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ اگر انسان ٹریفک کے جو اشارے ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دے وہ پوری طرح سے اس کو ضبط میں نہیں لا سکتا۔ اتنا ایک بڑا نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے وجود پذیر ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ہماری رہنمائی کی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اجعلوا الطریق سبعۃ ازعر،
یہ اس وقت فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا اور وہاں اس کی تھوڑی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ اذا تشاجرتم، جب تمہارا جھگڑا ہو جائے نا فی الطریق کی، راستے کے بارے میں، کسی جگہ پر اختلاف ہو جائے راستے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ فَجْعَلُوا سَبْعَةَ أَذْعُرٍ، تو پھر 7 ہاتھ تک راستہ چھوڑ دو، لوگوں کی گزرگاہ، لوگوں کے چلنے کے لیے، لوگوں کے گزرنے کے لیے. اگر جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے میری زمین ہے، وہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پھر کم از کم پھر دونوں گھر اس بات پہ کمپرومائز کریں کہ وہ کیا کریں، 7 ہاتھ تک لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیں. اسلام نے حقوق و واجبات کی ایک لمبی فہرست جو ہے ہمارے سامنے رکھی، اور اس فہرست میں اسلام نے راستے کے حقوق کا جو اضافہ کیا ہے وہ آج تک کوئی مذہب، کوئی دین اپنے ماننے والوں کو نہیں دے سکا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جو راستوں کے حقوق رکھے، اگر ہم اس کی پہلی حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو اس راستے کو، اس کے حقوق کی پاسداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق روایت ہے، امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اس سے کچھ اوپر شاخیں. تو آپ نے فرمایا فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے بلند شاخ، سب سے افضل شاخ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ کلمہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا، ایمان کی جو سب سے ادنا شاخ ہے وہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے دور کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی ادنا شاخ اس کو قرار دیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس، اے میرے صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. انہوں نے کہا فقالوا ما لنا بدن، اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس گزارا نہیں ہے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا راستوں میں بیٹھنے کی بجائے. اس کی وجہ کیا تھی جو صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو مجبوری ہے راستوں میں بیٹھنا؟ یہ اس لیے آپ نے صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھر اس وقت جس طرح ہمارے پاس گھر کی وسعتیں اور سہولیات ہیں، اس طرح کی سہولیات اور کھلے اور کشادہ گھر ان کے پاس نہیں تھے. اب وہ ایک جگہ پر منتخب کرتے، وہ راستے کے اوپر بیٹھتے، وہاں پر باتیں کرتے، علمی مجالس ہوتی. تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایاکم والجلوس علی الطریق، کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو، تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ پیارے نبی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی بڑا کسی کا ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ جا کے ہم 10 لوگ بیٹھ جائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ مجبوری ہے، تم اگر نہ یہاں پہ بیٹھو اور جگہ نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر آپ نے فرمایا فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر اس راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے کہا کہ قالوا ما حق الطریق، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے ہمیں فرمایا اگر بیٹھے ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو، تو اللہ کے پیارے پیغمبر راستے کا حق کیا ہے؟ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ غض البصر، اگر راستے میں بیٹھے ہو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ تم لوگ راستے میں بیٹھے ہو اور لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، کہ یہ جو آنکھیں ہیں ان کا زنا دیکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ نظر اٹھ جاتی ہے، کسی چہرے پہ پڑ جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر اچانک کسی ایسے چہرے پر نظر پڑ جائے جس کا دیکھنا نبی رحمت محسن انسانیت اور رب کائنات نے منع کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسی وقت اپنی نظر کو وہاں سے ہٹا لو۔ یہ راستے کا پہلا حق نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آج میں اور آپ اپنے اس گلی محلے چوک چراہے جہاں پر میری مسند ہوتی ہے، جہاں پر میری کرسی ہوتی ہے، جہاں میرے ساتھ 5 سے 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا یہ جو حق بیان کیا ہے، کیا میں اس کو پورا کرتا ہوں؟ یا میرے بیٹھنے کی وجہ سے کسی ماں، کسی بہن، کسی بیٹی کے دل میں اس بات کا خوف تو نہیں ہے کہ میں وہاں سے گزروں گی تو نگاہوں کے تیر جو ہیں وہ مجھ کو زخمی کریں گے؟ کیا میرے اس فعل، میرے اس رویے، میری اس حرکت کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو وہاں سے گزرتے ہوئے دشواری محسوس تو نہیں ہوتی؟ اور یقین بات جانیے، آج ہماری اکثر مجالس اور ہمارے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہونے اور بیٹھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آنے جانے والی عزتوں کو تاکنا ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، کوئی چوک ہے، چوراہا ہے، وہ کالج کا گیٹ ہے، وہ اسکول کا گیٹ ہے، وہاں پر کھڑے ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، ایک بڑی تعداد وہ یہ مقصد لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نظر بازی کرنی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات سے منع کر، اور یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں، اگر آج میری نگاہ کے ساتھ کسی کی عزت جو ہے میں اس کو پامال کرتا ہوں، تو میرے ذہن، میرے دماغ میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ اگر میں کسی راستے کے چوک میں، کسی کالج کے گیٹ پر اگر میں اس مقصد کے لیے کھڑا ہوں، تو میری بہن، میری بیٹی، میری بہو نے بھی کسی راستے کے چوک سے گزرنا ہے، کسی اسکول کے گیٹ سے نکلنا ہے، کسی کالج کے گیٹ سے اس نے بھی گھر کا راستہ لینا ہے، اور کتنی نگاہیں ایسی ہوں گی کہ میری اس حرکت کی وجہ سے وہ میری عزت کو پامال کر رہی ہوں گی۔ ہمارے
گاؤں کا ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ میں نے دو لوگوں کو دیکھا، وہ بس سٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بس آ کے رکتی ہے، یہ مخالف سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ اس طرف ہے جہاں آ کے بس رکتی ہے۔ ایک شخص کا چہرہ بس کی طرف ہے، دوسرا دوسری طرف دیکھ رہا ہے۔ اسکول کی بچیاں اترنا شروع ہوئیں اور یہ جو جس کا چہرہ بس کی طرف ہے نا، یہ اس کو ہلا ہلا کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ دیکھو، اور ایسا لفظ تھا کہ یہاں پر بولنا مناسب نہیں، وہ دیکھو کون آ گئی، وہ دیکھو اس طرح۔ جتنی دیر تک وہ منہ پھیرتا ہے، وہ گزرنے والی گزر گئیں، اس کی سکی دو بہنیں بس سے اترتی ہیں، اور جب یہ چاہتا نا کہ دیکھو، اور بڑے بڑے الفاظ بول رہا تھا ان کے چہرے کے لیے، ان کی خوبصورتی کے لیے، جب اس نے چہرہ پھیرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی دونوں بہنوں کے چہرے تھے۔ پانی پانی ہو گیا یہ شخص، اور شرمندگی اتنی تھی کہ جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جس جگہ پر وہ یہ دفن ہو جائے اس زمین میں۔ آج کسی کی عزت کو پامال کریں گے، راستے اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، تو ایک تو ہم اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت کریں گے کہ میرے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا راستے میں بیٹھنے سے، اور فرمایا کہ اگر بیٹھنا مجبوری ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ کیا کرو، غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کے، اور دوسرا حق نبی رحمت محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَدُّ السلام، اگر راستے میں بیٹھے ہو کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں باتیں بتائی اور سمجھائی ہیں نا، اس میں جو بیٹھا ہوا انسان ہے، جو گزر رہا ہے وہ اس کو سلام کرے گا، جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے گا، پیدل بیٹھے ہوئے کو کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا حق ہے، آپ بیٹھے ہیں، کوئی شخص گزرا اور اس نے آپ کو کیا کہا، سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے سلام کا جواب دینا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ راستے میں بیٹھے ہو تو پھر وہاں بیٹھتے ہوئے ایک حق یہ بھی راستے کا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہے تم اس کو روکنے والے ہو، اور اچھائی کا تم حکم دینے والے ہو۔ آج ہماری صورتحال میں حیث القوم پتہ کیا، جس قوم کو قرآن نے اس وجہ سے کہا کہ تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ آج من حیث القوم ہمارے اندر سے یہ بات ختم ہو گئی۔ آج ہم نے وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، مقولہ اکثر سنا ہوگا، ہمیں کیا جتھے کوئی لگا لگا رہیں گے۔ آج ہم لوگ مصلحتوں کا شکار ہو گئے، آج ہم لوگوں نے اس کو مصلحت کا نام دیا، اور میں نے انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں مصلحت اندیشی کا جو فتنہ ہے نا، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنی لپیٹ میں لی، ہم مصلحتوں کا شکار ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں کیا، اپنا آپ بچاؤ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام میری اور آپ کی رہنمائی اس انداز سے کرتا ہے کہ جہاں خود بچنا ہے وہاں دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دے کر یہ بات سمجھائی تھی، آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک جہاز سمندر میں، لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، نیچے والی منزل والے جو ہیں
یہ پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جاتے ہیں۔ تو نیچے والوں نے سوچا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو کوئی تنگی نہ ہو، اس لیے ہم اوپر پانی لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں تو یہاں سمندر سے پانی لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اوپر والی منزل کے لوگوں نے ان کو اس سوراخ کرنے سے منع کر دیا، یہ خود بھی بچ جائیں گے، یہ ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ دے گھر کو چھاجو گیا وہ چھان نہیں، ان کی منزل ہے جو مرضی کریں، یہ خود بھی ڈوب جائیں گے اور وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ بعین ہی آج جب ہم ایک برائی کو دیکھتے ہیں، کسی کے گھر جلتی ہوئی آگ کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ میرا گھر تو بڑا دور ہے، لیکن یاد رکھیے وہاں سے اٹھنے والی ایک چھوٹی سی چنگاری وہ میلوں کا سفر طے کر کے میرے گھر کو بھی برباد کر سکتی ہے، جلا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات سے کیا فکر ہے کوئی میرے محلے میں کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، میں تو نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کل میری اولاد اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ تم کیا کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان فرمایا وقف الاذی، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا۔ تمہارا بیٹھنا کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اچھے اعمال پیش کیے گئے، مجھے اچھے اعمال دکھائے گئے، اور میں نے ان اعمال میں جو سب سے ٹاپ پہ دیکھا نا، سب سے ٹاپ پہ جس عمل کو دیکھا اچھے اعمال میں، جو سب سے مجھے افضل لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تھا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اور مجھے اعمال میں جو سب سے برا عمل وہاں پہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص مسجد میں تھوکتا ہے اور پھر اس کو صاف نہیں کرتا۔ آپ نے مسجد کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچی مساجد تھیں، اگر کوئی غلطی سے تھوک لیتا تو وہ کیا کرتا، مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے نا، اس میں مجھے سب سے برا عمل یہ لگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے والوں کا اجر اور ثواب اگر احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفق روایت ہے مسلم بخاری کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینما رجل یمشی بالطریق، کچھ لوگ جا رہے تھے راستے میں، ان کے اندر ایک شخص چلتا ہوا جا رہا تھا، تو اس نے کیا دیکھا، وجد غصن شوکن، اس نے ایک کانٹوں والی ایک جھاڑی، کوئی ایک ٹہنی دیکھی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا، فأخرہ، اس نے اس کو پکڑا، راستے سے دور کر دیا، راستہ صاف کر دیا۔ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ رب العزت نے اس کی اس عمل کی اتنی قدر کی، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو معاف فرما دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اگر اس حدیث کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تو امام مسلم نے ایک دوسرے راوی کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد رأیت رجلا تتقلب فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک شخص کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ چلنا اور ہوتا ہے، ٹہلنا اور ہوتا ہے۔ جب بندہ
کسی نعمت کے اوپر فخر بھی کر رہا ہو، اس کی چال کسی اور انداز کی ہوتی ہے، اس میں شکر بھی ہوتا ہے، اس میں دینے والے کا احسان بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اور آپ نے فرمایا اس نے کیا کیا؟ فی شجرۃ، ایک درخت کی وجہ سے۔ وہ درخت کیا تھا؟ قاطع من ظہر الطریق، راستے کے درمیان میں وہ درخت تھا، کانت تؤذی الناس، لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ قاطعہا، اس درخت کو کاٹ کے راستہ صاف کر دیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں تھی۔ نیکیوں کی کوئی کرنسی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑے انبار اس کے پاس نہیں، صرف اس نے کیا کیا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائی۔ اگر اس کے ساتھ ہم ابو داؤد کی ایک روایت کو پڑھتے ہیں تو تھوڑی بات اور کلیئر ہو جائے گی، جو آپ نے یہ چوتھا حق بیان کیا نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعینین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قالوا ما اللعینان یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی یہ لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ کن کی وجہ سے انسان لعنت زدہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر لعنت پڑتی ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذی یتخلی فی الطریق، ایک وہ شخص جو راستے کے اندر گندگی پھیلاتا ہے، وہ پیشاب پیخانے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کیا کرتا ہے، راستے میں پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، وہ لعنت اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فرمایا او فی ظلہم، یا وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے گندگی پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے نا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسکرا کے ملنا، ملاقات کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے مسلمان بھائی کا دل شاد ہو جائے، اسے محسوس ہو کہ میرے ملنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے، اور آپ کے اس مسکراہٹ سے اس کے دل کو سکون ملے، اطمینان ملے، ٹھنڈک ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات بیان فرمائی، فرمایا وہ جیسے ابھی میں نے تیسرا حق جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر تو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، برے کام سے روکتا ہے، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ رَجُلٌ فِي الْأَرْضِ الزَّلَالِ، جو بندہ راستہ بھٹکا ہوا ہے تم اس کو راستہ دکھا دیتے ہو، لا کا صدقہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے اگلی بات آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بصرک الرجل الردی، جس کی آنکھیں کمزور ہیں، جس کی بصارت کمزور ہے، جس کو نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو راستہ دکھا دیتے ہو، لا کا صدقہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّوْكَ وَالْعَظَمُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم راستے سے کسی پتھر کو، کسی کانٹے کو، کسی ہڈی کو، کسی درخت کو جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اس کو دور کر دیتے ہو، لا کا صدقہ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیفوں کو، رکاوٹوں کو ہٹانا، اس کو میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا ہے۔ اور آج ہم غور کریں کہ راستے میں جو تکالیف دہ چیزیں ہیں وہ کون کون کی قسم کی ہو سکتی ہیں، اور کیا میں یا میری کوئی حرکت، میرا کوئی کام ایسا تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا بن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ راستے کی زمین کا وہ حصہ جو کم ہو یا زیادہ، اگر انسان اپنی دکان، اپنے مقام، اپنے گھر میں شامل کر لیتا ہے، یہ غصب کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من اخذ شبرا من الارض غصبا، جس بندے نے ظلمن غصب کرتے ہوئے ایک بلشت زمین کا ٹکڑا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ایک بلشت زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا طوقہ اللہ یوم القیامت 7 ارضین، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ ایک بلشت، آئیے ایک بلشت تو دور کی بات ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا لکھا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے گھر کی دیوار کھڑی کرو تو اتنی جگہ اپنی اندر والی سائڈ پہ رکھو کہ جب اس کو پلستر وغیرہ کرو تو اس کی موٹائی بھی راستے میں نہ آئے۔ اگر اس کی موٹائی بھی راستے میں آ گئی اور رب کائنات نے یہ سوال کر لیا کہ تمہاری اس وجہ سے، اتنی سی جگہ لینے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تھی، تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک بلشت زمین بھی جو جبرن کسی کی لیتا ہے، 7 زمینوں کا طوق رب کائنات اس کے گلے میں جو ہے وہ پہنا دیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس کو زمین کی تہوں میں دھنساتے جائیں گے، جو تھوڑی سی زمین کے اوپر بھی قابض ہوتا ہے۔ آئیے ابو داؤد شریف کی صحیح سند کے ساتھ ایک روایت سنیے۔ نبی رحمت محسن انسانیت علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ جا رہے ہیں۔ جہاد کا مقام، مرتبہ، اس پر آپ علماء کرام کو سن چکے ہوں گے، آپ کا مطالعہ بھی ہوگا۔ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے کہ جو پیغمبر خود خواہش کرتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، میں اسلام کے لیے کٹ جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کرے، میں اس کائنات میں آؤں، پھر اسلام پر قربان ہو جاؤں، پھر مجھے رب کائنات زندگی دے، میں پھر قربان ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے غزوے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی نے بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین نے، صحابہ کرام نے اپنا سامان اس انداز سے رکھا ہے کہ جس کے ساتھ راستہ بند ہوا ہے، گزرنے والوں کے لیے دشواری ہے۔ اب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پہ غور کیجیے، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا فلا جہاد لہ، جن لوگوں نے راستے کو بند کیا ہے، جن کی کسی حرکت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں مشکل پیدا ہوئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا جہاد لہ، ان کے جہاد کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آئیے لمحہ فکریہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ، میرے ساتھ نمازی کا لفظ بھی لگتا ہے، میرے ساتھ حاجی کا لفظ بھی لگتا ہے، میں متقی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ اگر میری دکان کی وجہ سے، میرے مکان کی وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے، میرے کسی فعل کی وجہ سے میرے محلے داروں کو
میرے اس تجاوزات کی وجہ سے گزرنے میں مشکلات ہے تو پھر مجھے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے، فلا جہاد لہ، اس بندے کا کوئی جہاد نہیں۔ اگر روز قیامت اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ تیرے وہ جو دیوار تھی اس کو آگے بڑھانے کی وجہ سے، یا وہ ریمپ آگے بڑھانے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف تھی اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ لا صلاۃ لہ، تیری کوئی نماز نہیں ہے، لا زکوٰۃ لہ، تیری زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دو ٹوک فرما دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کتاب ہے کتاب احیاء العلوم کے نام سے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے احیاء العلوم کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے منکرات الشوارع، راستے کے وہ کام جو ناپسندیدہ، جن کی وجہ سے انسان زیر عتاب آ جائے گا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے اور بڑی کھل کے انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ کہتے نمبر 1 کہتے گھر کے سامنے ٹینٹ وغیرہ لگانا، بڑی عکاسی کیا انہوں نے اس وقت۔ آج میرے گھر میں خوشی آتی ہے، میں بغیر محلے والوں کی اجازت کے، مشاورت کے کیا کرتا ہوں، جب وہ صبح بیدار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ دونوں طرف سے جو ہے یہ گلی بند ہوئی پڑی ہے۔ ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ گھر مہمان آتا ہے، وہ فون کرتا ہے بھائی آپ کے گھر کا تو راستہ بند ہے، کدھر سے آئے؟ آج میرے گھر میں خوشی ہو، میرے گھر میں غم ہو، میں کیا کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں اس راستے کو بند کر لیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی مجبوری رکھی تھی، اللہ کے نبی گزارا نہیں ہوتا۔ آج میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ شہروں میں رہتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، گزارا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل بتایا تھا، پھر ان 4 باتوں کو مد نظر رکھ لو، نظروں کی حفاظت کر لو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، سلام کا جواب دو اور تکلیف کو دور کرو۔ اگر میرا ایسے کرنے کی وجہ سے کوئی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے راستے کا حق ادا نہیں کیا جو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تو آج دیکھ لیجئے کوئی مذہبی جلسہ ہو، کوئی سیاسی جلسہ ہو، کوئی فوتگی ہو جائے، ہمارے شادی کا، اللہ تعالیٰ کو خوشی دے دے اس طرح کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، فلا جہاد لہ، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ان کے جہاد کی کیا ویلیو ہے، کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہیں تنگ ہو جائیں۔ اور پھر امام غزالی نے جو دوسری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ راستے میں جانور باندھ دینا۔ آج دیکھیے میری گلی ہے، میرے گھر کے سامنے جو ہے، میں کیا کرتا ہوں، صبح 3-4 بھینسیں گائیں جو ہیں وہ باہر نکال کے رکھتا ہوں۔ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی گزرتا ہے، کسی کے کپڑے خراب ہو جائیں، کوئی وہاں سے پھسل کے گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے، یا گزرنے کے اندر مشکلات ہوں، وہ بھینسوں کا پیشاب کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، میں اس کو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ یہ بازار، یہ راستہ جو میرے گھر کے سامنے جتنا آتا ہے نا، اس پر میری ملکیت ہے۔ نہ بھائی، تیری ملکیت نہیں ہے۔ اگر اس کے میرے اس فعل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو قیامت والے دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دوں۔ مجھے اپنی نمازوں کی، اپنے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ راستے میں پانی چھوڑ دینا۔ یہ صاحب ہیں، بندوبست نہیں کرتے پانی کے نکلنے کا، کیا کرتے ہیں؟ راستے میں چھوڑا ہوا، پرواہ نہیں ہے، جس طرح مرضی اس سے لوگوں کو تکلیف ہو، مجھے کیا، میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا۔
اور چوتھی بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ بالکونی یا شیڈ وغیرہ اتنا بڑھا دینا کہ گزرنے والوں کو تنگی ہو، کوئی چیز گزر نہ سکے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ کسی نے 1 فٹ بڑھایا ہونا تو جو دوسرا بنائے گا وہ 1.5 فٹ آگے کرے گا، تیسرا جو آئے گا وہ کہے گا کہ بھی نہیں، تھوڑا سا میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، راستے تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع، آپ نے فرمایا تھا کہ راستہ کتنا رکھو، 7 ہاتھ تک، کم از کم جھگڑا ہو جائے تو پھر اتنا راستہ ضرور چھوڑو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی تربیت کی تھی۔ اور کچھ نہ ہونا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے، میرا جو 25 یا 50 فٹ کا جو فرنٹ ہے وہ میری ملکیت ہے، میں کیا کرتا ہوں، وہاں پر گاڑی پارک کر دیتا ہوں۔ گزرنے والا پھر جناب آرام سے سوئے ہوئے، جو گزرنے والے ہیں وہ بیچارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کس کی ہے، اس کو پوچھ اس کو پوچھ۔ یہ منکرات الشوارع میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے، میں جناب وہ مٹی، میں وہ ریت، میں وہ ہر چیز اس انداز سے راستے میں رکھ دیتا ہوں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے صاف رکھو۔ ایک بندہ جو ایک کانٹے والی ٹہنی کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو اللہ پہ رب العزت نے قرآن میں معیار قرار دیا، اگر ان کے کسی فعل کی وجہ سے راستہ بند ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں فلا جہاد لہ۔ اور میں سینہ تان کے بڑا دھڑلے کے ساتھ جس طرح میرا دل کرتا ہے میں کر رہا ہوں۔ میں گھر کا کچرا کیچڑ ہر چیز پکڑتا ہوں، اور جیسے دل کرتا ہے میں اپنے گھر کو صاف کر لیتا ہوں، میں بازار کے اندر پھینک رہا ہوں۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے وہ کوڑا کرکٹ میں جس طرح مرضی پھینکتا جاؤں۔ میرا دل کرتا ہے میں راستے میں پودا لگا دیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں ایندھن کا ڈھیر جو ہے اس کو آگ لگا دیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں جانور کو پکڑتا ہوں، میں راستے میں ذبح کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راستے کا جو حق بیان کیا نا، اس میں یہ بھی فرمایا کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا ہے۔ نہ یہ کہ ہم تکلیف دینے والی چیزیں جو ہیں وہ راستے میں رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے راستے تنگ ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ تکلیف کا لوگوں کے لیے باعث بن جائیں، یاد رکھیے پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر میں پڑنا ہے۔ اور اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں نا، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈیئر کی گاڑی بھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے میں ہوں، اس کے پیچھے میرا ہمسایہ ہے، اس کے پیچھے میرا محلے دار ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو ایمبولینس ہماری گلیوں میں نہیں جاتی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، میں اور آپ ہیں۔ ہم لوگوں نے نجائز تجاوزات کر کے، اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ یدہ کیا ہے، یہی تو ہماری حرکتیں ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 4 حق راستے کے بیان کیے نا، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت نے جن احباب کو سہولت دی ہے سواری کی، گاڑیاں ان کے پاس ہے، کار ان کے پاس ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے جا رہی تھی، تو انہوں نے وہ ٹین پیک جو تھا وہ پیا اور اس کو چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینک دیا۔ جب وہ پھینکا تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آ رہی تھی، وہ ایسا وہ موقع بنا کہ اس کا ٹائر جو تھا جب اس کے اوپر آیا تو وہ پھسل گیا۔ جب وہ پھسلا، ایک خاتون اس کے پیچھے تھی، پتہ نہیں اس کی ماں تھی، کیا رشتہ تھا، یوں ہی وہ ٹائر پھسلتا ہے، وہ نیچے گرتے ہیں، سر جو تھا وہ فٹ پاتھ کے ساتھ لگتا ہے اور موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ حضرات، یہ راستے کے جو حقوق میرے پیارے نبی نے فرمایا نا کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، ہم لوگ اس میں بڑے لاپرواہ ہیں۔ گاڑی پہ جا رہے ہیں، فروٹ کھایا، اس کے چھلکے وہاں روڈ کے اوپر پھینک دیے، ان میں کیلے کے چھلکے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ہماری پھینکی ہوئی کسی چیز سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے ذمہ دار بھائی اکثر یہ مکئی کی فصل آ رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سوکھنے کے لیے روڈ کے اوپر بچھا دیں، وہاں سے لوگ بڑے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجئے کہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے یا ہمارے کسی فعل کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو راستے میں تکلیف نہ ہو، بلکہ اگر آپ سواری پر ہیں، پیدل ہیں، آپ کو کوئی اینٹ کا ٹکڑا، کوئی کانچ، کوئی کانٹا نظر آتا ہے تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوگا کہ اگر آپ کا ایمان آپ کے قدموں کو وہیں جکڑ لیتا ہے کہ نہیں، پہلے میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں راستے میں، دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی نالی ہے، وہاں پہ 3-4 شاپر اٹکے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے سارا پانی بازار میں آ رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر وہاں پہ رک کے اس کو کس چیز کے ساتھ نکالیں گے، پانی جاری ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ آپ کی نیکی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب اعمال پیش کیے گئے تو میں نے سب سے افضل نیکی جو دیکھی نا، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جو ہے وہ فضیلت الشیخ قاری علی معاذ صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ اور دوسرا ایک اعلان ہے مسجد کے لیے کہ مسجد میں پینٹ وغیرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے لیے نئی چٹائیوں کی ضرورت ہے۔ یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب اس کا خرچ ہے، تو آپ احباب سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ تو احباب آگے جو ہے یہاں پر شیخ مجاہد اکرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ساتھی جماعتی ہیں، تو ان کے پاس جمع کروا کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسا اوقات جیب میں نہیں ہوتا تو اگلے جمعے ضرور وہ تعاون لے کر آئیں، یا کسی نماز میں آئیں تو وہ جمع کروائیں۔ یقین بات جانیے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آخری 1 منٹ آپ کا لوں گا۔ ایک بندے نے، ایک بیوی خواب دیکھتی ہے، خامند فوت ہو گیا، تو خواب میں دیکھتی ہے کہ خامند کہتا ہے کہ جب 12:30 سے 1 بجے تک میری قبر بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس نے کسی اہل علم سے پوچھا تو اس نے کہا جی یہ اپنے کسی شخص سے پوچھیں، اس کی کوئی نیکی اس کو یاد ہو۔ انہوں نے اپنے منشی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے ایک مسجد میں AC لگوانے کے لیے کہا تھا۔ وہ تلاش کرتے کرتے وہاں گئے، مولانا صاحب آئے، انہوں نے کوئی 12-12:30 بجے مسجد کھولی، AC آن کر دیا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اس کو پھر بند کر دیا، چلے گئے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے نا اس موقع پہ، یہ نمازیوں کے لیے جو اس نے سہولت پیدا کی، تو انہوں نے کہا بھی ایسا کیا کرو، ہر نماز میں چلایا کرو تاکہ ہمارے باپ کی قبر ٹھنڈی رہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے پیارے آباء و اجداد اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں۔
ہمارا یہ کام، یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ ان کے لیے راحت کا سامان بنے گا، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیوں کا باعث بنے گا۔ تو بھرپور انداز سے چٹائیوں کے لیے سجدہ کی جگہ، پیشانی جھکنے کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کے لیے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں دل کھول کر تعاون کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔